الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز سامعین اور میرے قابل احترام بزرگ حضرات اور میرے نوجوان بھائیوں دوستوں اور باہر سے آنے والے اللہ کے مہمان میرا مالک اپنے رستے میں ان کا سفر قبول و منظور فرمائے حضرات یہ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں کوئی گھنٹے کا بیان تو نہیں ہے ایک مذاکرہ ہے جس کی مجھے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کرے ہمیں خالق کائنات کے کیا احکام ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی اللہ اور رسول کی بات ہو تو کرنے والے کو نہ دیکھا کرے، بلکہ بات دیکھا کرے کہ کس نسبت سے بات ہو رہی ہے، کس کے لیے بات ہو رہی ہے، اور ہم یہاں کس کے لیے جمع ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 4 پارے کی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور نہ تم پر موت آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ مہینہ فضیلت کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے، اور کسی ماہ میں وہ اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے وہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں۔ شعبان کا پورا مہینہ وہ روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ شعبان کے اندر میں نے دیکھا ہے اور کسی ماہ میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، لیکن شعبان کے مہینے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی نفلی جو روزے ہیں وہ آپ مسلسل رکھتے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اب صحابہ اکرام امام الانبیاء کے اعمال جب دیکھتے تھے تو وہ متاثر ہوتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے پیچھے جو حکمت ہوتی تھی وہ پوچھتے تھے۔ جس طرح ایک صحابی کہنے لگے جب امام الانبیاء کو دیکھا کہ وہ روزے رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، اور ایک صحابی کہنے لگے کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، اب میں نے رات کو سونا نہیں ہے۔ اب جب یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اصحاب پیغمبر جو ہے امام الانبیاء کے اعمال دیکھ کے ان کے اندر خشیت آتی تھی، اور ان کی صحبت کے اندر بیٹھ کے یہ کیفیات ان کے دل کے وسط میں پیوست ہوتی تھی، دل کے اندر جا لگتی تھی۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان تینوں اصحاب پیغمبر کا ارادہ آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے دیکھو کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو اللہ کے ہاں قیام کرتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں،
لیکن آرام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح ازدواجی زندگی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی رہنمائی فرمائی۔ اب جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے شعبان، اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے رمضان اور رجب، رمضان کو دیکھتے ہوئے وہ اس مہینے کے اندر غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب میں تو متوجہ ہوں گے، لیکن اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ ماہ ایسا ہے کہ پورے سال کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کے پہنچتے ہیں۔ اور میں اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اب ایک شخص، بچے سکول پڑھتے ہیں، اگر پیپر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ استاد کے سامنے آتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی عمل ایسا ہو گیا، گناہ ہو گیا انسان سے، تو اگر ضمیر اس کا زندہ ہے، نفس لوامہ اس کا زندہ ہے، تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا، یہ جو گناہ کیا ہے وہ اس کے دل پہ دستک دیتا ہے، اور اس کو بار بار اندر کا انسان وہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے جو عمل کیا ہے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے جب تک اللہ کے حضور معافی نہیں مانگ لیتا، اگر دل سیاہ نہیں ہے، اگر دل پہ مہر نہیں لگی ہوئی، تو وہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے صاف نہیں کر لیتا، اس شخص کے سامنے صاف نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، الجھن محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، امام الانبیاء، جو اللہ کا قرب جو ان کو ملا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو جتنا قریب یہ گئے ہیں اللہ کے، جو دربار الہی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ پیغمبر ہے، ولی اللہ ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جو صدی میں ایک ہی ہوتا ہے، وہ جتنے بھی ہیں، اللہ کا قرب جو امام الانبیاء کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی ایڑی تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس راستے کا انتخاب ہی ہماری کامیابی ہے، لیکن وہ ذات صفات کے لحاظ سے اور مقامات کے لحاظ سے، اور اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس لحاظ سے، وہ اللہ نے جو ان کا مقام رکھا ہے دنیا اور آخرت میں، یہ قرآن کے اندر آتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ ہاں کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اور اللہ جو ہے ان قریب آپ کو فسوف یؤتی لفظ آتا ہے سورہ ضحیٰ کا، کہ ان قریب اللہ آپ کو ایسا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ربک فترضی، کہ آپ کو آپ کا خدا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ نبی کیا فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، یا میرے اعمال جو ہے جب اس کے سامنے پیش ہوں، تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
اور سورہ کاف کے اندر آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ اب کون تسلیاں دے رہا ہے؟ خالق کائنات، جس کے ہاتھ کے اندر جہانوں کی بادشاہی ہے، جو فیصلہ کر لے کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، اور وہ جو ہے امام الانبیاء کو تسلیاں دے رہا ہے۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ ظاہر ہے یہ ایک استقبال رمضان کا مہینہ بھی ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے، میں نہیں کہتا کہ ہم اپنے اوپر واجب کر لیں، ایک استعداد ہونا، توکل اللہ کے اوپر یقین ہونا، لیکن ہم عمل جب وہ شروع کر دیتے ہیں تو بعد میں خود اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھتے تھے، اور رمضان مبارک کا تو ایسا مہینہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے 6 ماہ پہلے، ایسا برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس طرح ذی الحجہ کے اندر قافلے جاتے ہیں حج کے لیے، اس سے پہلے جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے، وہ عشق کا سفر، اس کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی قافلے جو ہے ذی القعدہ میں اپنا ارادہ، اپنا سفر باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے حالانکہ ذی الحجہ کے اندر جو ہے حج ہوتا ہے، تو یہ جو ماہ ہے اس کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اسی ماہ سے جو ہے روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہمیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو ہے یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، اسی طرح جو نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، خاص طور پر جو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، کہ 13ویں پارے کی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي۔ کیا فرمایا کہ بے شک، اور کون فرما رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، یہ تو جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ جو اندر کا نفس ہے یہ تو برائی کی طرف ہانکنے والا ہے، لیکن الا من رحم ربی، مگر وہ جس کے اوپر اللہ رحم کرے، جس کے اوپر اللہ فضل کرے، وہی شخص جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب کوئی جو ہے یہ کہے کہ نہیں جی میں اپنی استعداد، مجھے بڑا وہ اس نے ورگلانے کی کوشش کی، بڑا اس نے جو ہے ایسے باتیں بنا کے میرے سامنے آیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا تیز ذہن دیا ہوا ہے تو میں اس لیے بچ گیا۔ نہیں، اللہ کا فضل انسان کو بچاتا ہے، اللہ کا کرم جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے، ارادہ بے شک انسان خود اندر سے کرتا ہے۔ فرمائے نا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ جس راستے کا انسان انتخاب کرتا ہے وہ راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اب اگر برائی کا راستہ ہے تو شیطان اس کا رفیق کار بن جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو روزہ رکھنے کی جو حکمت ہے کہ یہ جو گاڑی ہے جسم کی، جس کی ڈرائیور جو ہے روح ہے، اور اس کے آس پاس دائیں بائیں یہ نفس امارہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پکڑ کے سٹیئرنگ جو ہے دوسری طرف یہ گاڑی لے کے جاتے ہیں، تو روح پھر جو ہے اس کو نصب العین اور اس صراط مستقیم پہ لے کے جاتی ہے اس گاڑی کو۔ یہ اس روح کی بیداری کا سامان ہے یہ روزہ رکھنا، یہ حکمت ہے، یہ سبب ہے۔
کہ اس سے جو ہے انسان کی روح بیدار ہو، اس سے اس کو جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کا استحضار ہو، اس کو فکر آخرت نصیب ہو۔ یہ مقصد ہوتا ہے روزے کی۔ حکمت یہ ہے کہ اندر جو پھر اس کے بعد جو شیطان لگا ہوا ہے، شیطان جو انسان کو ہکانے لگا ہوا ہے کہ نہیں نہیں یہ اس راستے سے، اس کو اس حکمت کا پتہ چلے کہ میرے اندر کا جو جوہر ہے یہ کس سے مضبوط ہوگا، میرے اندر کی جو طاقت ہے، جو طاقت ربانی ہے، جس تحفے کو لے کے اور جس نعمت عظمیٰ کو لے کے ہم نے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اس بت کے ساتھ، وہاں وہ مالک دیکھے گا کہ اس کے اوپر جو ہے کیا کیا انسان چڑھا کے آیا ہے، خیر کی چادر چڑھا کے آیا ہے اس خزانے کے اوپر یا شر کی چادریں ہیں، وہ وہاں وہ دیکھے گا۔ تو اس کے لیے جو روزہ ہے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے پھر خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے تعلق کی فکر کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے دربار الہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ جو ماہ مبارک ہے کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا سوموار اور جمعرات، اسی طرح ہفتہ وار جو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں وہ ان 2 دنوں میں ہوتے ہیں، سوموار کو یا جمعرات کو، اور سال کے اندر جو پیش ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں یہ پوری کارگزاری جو ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو کوشش ہو کہ ہفتے میں ہم، ویسے تو رمضان مبارک کا مہینہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمان جو ہے روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ابھی سے اس جو ہے میدان کے اندر تیار کرنا اور روزہ رکھنا آسانی کے ساتھ ہو سکے تو، ورنہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہو اور خاص طور پر جو ہے تلاوت قرآن پاک ہو۔ جمعہ کے اندر، جمعہ ویسے بھی جو ہے افضل الایام ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی جو فضیلت ہے کہ اس کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں اور اسی طرح جو آخری 10 آیتیں ہیں، جو انسان اس کو معمول بنا لیتا ہے پڑھنا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب دجال کا فتنہ یہ نہیں ہے، یہ ہم فتنے کے دور میں ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، فتنے کا دور ہے۔ تو جب یہ قرآن پاک کو ہم اپنا امام بنائیں گے، اپنا صاحباں بنائیں گے، اپنا نگہباں بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیر کی طاقت کو مضبوط فرمائیں گے۔ اور دوسرا، جو اس سورت کو جمعے والے دن پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، پوری سورت کو، ایک ہے 10 آیتیں، پہلی 10 آیت اور آخری 10 آیتیں پڑھ لی، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فتنوں سے، اور پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے دجال کے جو فتنے ہیں اس سے جو ہے خالق کائنات محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آدھے پارے کی یہ سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور اس کے اوپر آ جاتا ہے جو ایک جو ہے ہفتے سے پھر اگلے جمعے تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ نور کہاں کہاں حفاظت فرماتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر شر بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس امارہ ہے جو اس کو برائی کی طرف ہانکتا ہے، تو وہاں پر یہ نور اس کی حفاظت کرتا ہے، قوت ارادی کی صورت میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس گناہ کی نفرت اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کا نقصان جو ہے دل کے اندر ڈالتا ہے، تو وہ نور ایک بن جاتا ہے جو اگلے جمعے تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ایک اس کو اپنا معمول بنا لیں، کثرت کے ساتھ، ایک تو قرآن کی تلاوت اور دوسرا سورہ کہف، خاص طور پر جمعے والے دن اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اور اسی طرح درود شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھتا ہے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام جو ہے کوئی مولانا کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی بات ہے کہ جس کا ایک ایک قول وہ زمین آسمان سے بالا تر ہے۔ صحابہ کرام اپنی ظاہری دیکھنے کو تو جھٹلا دیتے تھے لیکن نبی کے قول کو سامنے رکھتے تھے۔ تو 80 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ جو شروع میں اگر اس نے شروع کیا ہے 10 منٹ لگ جائیں گے، جس نے نیا یہ درود شروع کیا ہے۔ جن کا معمول ہے وہ تو 5 منٹ کے اندر جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کا شکار رہیں، اس کے باوجود ہمیں احساس نہ ہو، ہم ٹس سے مس نہ ہوں، بس ایک طرف سے ایک آنکھ سے کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بس ٹھیک ہے جمعے کی تقریر تھی بس سن لی اور اب جمعہ پڑھ کے الحمدللہ بس آ گئے۔ تو عملی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، ورنہ کئی ہیں جو بستر پہ افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یقین کریں بول بھی نہیں سکتے، صرف روتے ہیں آگے سے۔ اگر ان کو دیکھنے جائیں تو آنکھیں جو ہے آنسو برساتی ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کیا حقائق نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بستر پہ جانے سے پہلے اللہ نے ہمیں جو ہے ایک موقع دیا ہے اور اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ورنہ زندگی نے پگھل جانا ہے اور یہ دن ہمیں کاٹ رہے ہیں، رات دن ہمیں کاٹ رہے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ دن گزر رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ایک تو یہ کہ شعبان المعظم میں، شعبان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ہمت ہے، طاقت ہے اور اسی طرح کوئی ارادہ بعض رات ماشاءاللہ رکھتے بھی ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہم روزے رکھیں اس مہینے میں، ہفتے میں ایک روزہ، دو روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ، یہ معمول بنا لیں۔ دوسرا یہ کہ ہم صبح نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کم از کم 2 سے 3 رکوع جو ہے ہم پڑھ لیں۔ تلاوت قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور تیسرا ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، ذکر اور درود شریف، اور اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور جس طرح اب جمعے کی فضیلت ہے یہ تو کبھی نہ چھوڑیں، جہاں بھی ہیں نماز پڑھی عصر کی تو یہ 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان 3 باتوں کو، اسی طرح رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی، اور یہ جو شعبان کے دن ہیں، اس کی راتیں ہیں، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سنتے ہیں، ادا کریں۔